بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 309 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس شروط الاقرار کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وجہالۃ المقر بہ سے لے کر تعویلاً علی العادۃ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف، تو سب سے پہلے اقرار کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ الاقرار اخبار انسان ثبوت الحق لغیرہ علی نفسہ، کہ اقرار کسی انسان کا اپنے آپ پر اس کے غیر کے لیے حق ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے۔ تو علی کے لفظ سے دعوی سے احتراز ہوا، کیونکہ علی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر یعنی اپنے خلاف کسی حق کے ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے، اور اگر اپنے نفع کے لیے ہو تو وہ اقرار نہیں ہوتا بلکہ وہ دعویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس ہی کے لفظ سے شہادت نکل گیا، کیونکہ اگر وہ غیر پر حق کے ثابت ہونے کی خبر دیں تو وہ اقرار نہیں ہوگا بلکہ وہ شہادت ہوگی۔ نمبر 2، الاقرار حجة لترجح جنبة الصدق على الكذب، فمتى كانت جنبة الكذب راجحة على الصدق لا يكون الاقرار حجة، کہ اقرار اسی وقت حجت ہوگا کہ جب جنبۃ الصدق کذب پر راجح ہو، لہٰذا اگر کذب کا پلہ بھاری ہو تو اس صورت میں اقرار حجت نہیں ہوگا، جیسا کہ مکرہ کی صورت میں کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اکراہ کی صورت میں جنبۃ الکذب جو ہے وہ راجح ہے۔ نمبر 3، الاقرار لا یصح الا من العاقل البالغ، کہ اقرار درست نہیں ہے مگر عاقل اور بالغ سے۔ اگر غیر بالغ ہے اور وہ تصرفات کو سمجھتا ہے اور ولی کی طرف سے اس کو اجازت ہے تو اس کا اقرار بھی درست ہے۔ نمبر 4، لا يصح الرجوع عن الاقرار الا في حقوق اللہ عز وجل، کہ اقرار سے رجوع کرنا یہ درست نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یعنی حقوق العباد میں اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، بیان الکلام المبہم یصح موصولا و مفصولا، کسی شخص نے کوئی مبہم بات کہی تو اپنی مبہم بات کو کھولنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کلام کو کھولنا بیان کرنا متصلاً اور منفصلاً دونوں طرح سے درست ہے، چاہے فوراً اس کی تشریح کریں اور چاہے درمیان میں کچھ اور باتیں آ جائیں، فصل آ جائیں، فصل کے بعد تشریح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 6، الاقرار للمجہول باطل، کسی مجہول شخص کے لیے کسی حق کا اقرار کرنا یہ باطل ہے۔ نمبر 7، القول فی بیان المقدار المبہم قول المقر اذا اختلف الا اذا خالف بیانہ بیان اللفظ، اگر مقر نے مبہم مقدار بیان کیا ہے تو ابھی اس کی توضیح اور تشریح میں مقر کا قول معتبر ہوگا جب مقر اور مقر لہو کا اختلاف ہو جائے، البتہ اگر مقر کا بیان پہلے بیان کردہ لفظ کے مخالف ہے تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 8، الاقرار انما یکون ملزما فیما یتناولہ لفظ الاقرار یقینا، کہ اقرار صرف اسی چیز میں ملزم ہے کہ جسے یقینی طور پر اقرار کا لفظ شامل ہے، فلا تثبت زیادت بالشک، لہذا مقر بہ پر زیادتی شک کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، البیان المغیر لا یصح الا موصولا، کسی شخص نے اقرار کیا اور اس کے بعد وہ اپنے اقرار کو بدلنا چاہتا ہے تو اسی وقت معتبر ہے کہ جب موصولاً ہو، اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے منفصلاً بیان مغیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 10، الضرب لتکثیر الاجزاء لا لتکثیر المقدار، کہ ضرب اجزاء کی تکثیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مقدار کی تکثیر کے لیے۔ مثلا 100 مالٹے ہیں، 100 مالٹوں کو 2 میں ضرب دی گئی تو 200 بن گئے، تو ابھی 200 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سے مقدار بڑھا کر 200 مالٹے کیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی 100 مالٹوں کو کاٹ کر 200 اجزاء بنائے جائیں۔ نمبر 11، الاقرار حجت قاصرہ فیکون ملزما علی المقر دون غیرہ، اقرار مقر کی ولایت میں قصور کی وجہ سے حجت قاصرہ ہے، لہٰذا یہ مقر کی حد تک ملزم ہوگی
اور مقر کا جو اقرار ہے وہ مقر کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، جہالت المقر به لا تمنع صحت الاقرار، کہ جس چیز کا اقرار کیا گیا ہے اس کا مجہول ہونا اقرار کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہے۔ لأن الحق قد يلزمه مجہولا، اس لیے کہ بسا اوقات اسے مجہول حق لازم ہوتا ہے۔ بأن اتلف مالا لا يدري قیمته، بئی طور کہ ایسا مال ضائع کیا کہ جس کی قیمت اسے معلوم نہیں ہے۔ او یجرح جراحتا لا يعلم ارشها، یا ایسا زخم لگاتا ہے کہ جس کے توان سے وہ بے خبر ہے۔ او تبقى علیہ باقیت حساب لا يحیط به علمه، یا اس پر کچھ ایسا حساب باقی ہے کہ جسے وہ نہیں جانتا۔ والاقرار اخبار عن ثبوت الحق فیصح به، اور اقرار حق کے ثابت ہونے سے خبر دینے کا نام ہے، لہذا مجہول پر اقرار درست ہے۔ بخلاف الجہالت فی المقر له، برخلاف مقر له میں جہالت کے۔ لأن المجہول لا يصلح مستحقا، اس لیے کہ مجہول شخص مستحق نہیں بن سکتا۔ قال ويقال له بین المجہول، اور اس سے کہا جائے گا کہ مجہول بیان کریں۔ لأن التجہیل من جہته، اس لیے کہ مجہول لگنا اسی کی طرف سے ہے۔ فصار كما اذا اعتق احد عبديه، تو ایسا ہوا جیسا کہ وہ دو غلاموں میں سے ایک غلام جب آزاد کریں۔ قال فإن لم يبين اجبره القاضي على البيان، پس اگر وہ بیان نہ کریں تو قاضی اسے بیان کرنے پر مجبور کرے گا۔ لأنه لزمه الخروج عما لزمه بصحیح اقراره، اس لیے کہ جو چیز اسے اپنے صحیح اقرار سے لازم ہوئی ہے اس ذمہ داری سے اس کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ وذلك بالبیان، اور وہ بیان ہی سے ہوگا۔ وجہالت المقر به لا تمنع صحت الاقرار، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجہول چیز کا اقرار کیا تو مقر به یعنی جس چیز کا اقرار کیا گیا اس کا مجہول ہونا اقرار کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہے، بلکہ مجہول چیز پر اقرار بھی ملزم ہے، اور جس حق کا اس نے اقرار کیا ہے وہ حق مقر کو لازم ہوگا۔ لأن الحق قد يلزمه مجہولا، یہاں سے وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات کسی کو مجہول حق بھی لازم ہو جاتا ہے، یعنی حق کا مجہول ہونا لازم ہونے سے مانع نہیں ہے، مجہول حق بھی لازم ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں پیش فرمائی ہے۔ پہلی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے اور حالانکہ اس کی قیمت اسے معلوم نہیں ہوتی۔ مثلا زید کے ہاتھ سے کسی کا موبائل ضائع ہوا اور اس کی قیمت اسے معلوم نہیں ہوتی، لیکن قیمت کا معلوم نہ ہونا اس پر زمان آنے سے مانع نہیں ہے۔ او یجرح جراحتا لا يعلم ارشها، دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو زخمی کر دیتا ہے اور اس زخم کا توان اسے لازم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو اس زخم کے توان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح معاملات کے حساب کتاب میں اس پر کچھ باقی رہ جاتا ہے اور حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا باقی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں حق مجہول ہے، لیکن مجہول ہونے کے باوجود بھی اسے لازم ہوا ہے۔ اور اقرار چونکہ حق کے ثابت ہونے کے بارے میں خبر دینے کا نام ہے، تو اس وجہ سے حق چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو، بہر دو صورت اقرار درست ہے، اور جس حق کا اقرار کیا گیا ہے وہ حق مقر کو لازم ہوگا۔ بخلاف الجہالت فی المقر له، ہاں اگر وہ شخص مجہول ہے کہ جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں اقرار درست نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مجہول شخص مستحق بنے، لہٰذا صحت اقرار کے لیے مقر له کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ قال ويقال له بین المجہول، ایک شخص نے حق مجہول کا اقرار کیا تو ابھی اس سے کہا جائے گا کہ آپ اس مجہول حق کو بیان کریں، اس لیے کہ تجہیل یعنی حق کو مخفی رکھنا اسی کی طرف سے پایا گیا ہے۔ تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کہیں کہ میرے ان دو غلاموں میں سے ایک غلام آزاد ہے، ابھی اس سے کہا جائے گا کہ دونوں میں سے کون سا آزاد ہے۔ تو جیسے یہاں پر اسے بیان کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ایسے اگر کسی شخص نے حق مجہول کا اقرار کیا ہے
تو اسے بھی بیان کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قال فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان، اگر مقر اپنے حق مجہول کو بیان نہ کریں تو قاضی صاحب اسے بیان کرنے پر مجبور کریں گے، اس لیے کہ جب اس کا اقرار صحیح ہے تو اس صحیح اقرار کی وجہ سے اسے حق لازم ہوا ہے، اس کے ذمے اس حق کی ادائیگی لازم ہوئی ہے، تو اس ذمہ داری سے نکلنا اس پر واجب ہے، اور تبھی وہ اس ذمہ داری سے نکل سکتا ہے کہ جب حق مجہول بیان کرے گا، بیان کرنے کے بعد وہ حق واضح ہو جائے گا اور اس کے لیے ادا کرنا آسان ہوگا، تو جب ادا کر دے گا، ادا کرنے کے بعد وہ اس ذمہ داری سے نکل سکتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال فإن قال لفلان علی شیء لزمه ان یبین ما له قیمت، پس اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے لیے میرے ذمہ کوئی چیز ہے تو اسے لازم ہے کوئی ایسی چیز بیان کرے کہ جس کی قیمت ہو، لأنه اخبر عن الوجوب فی ذمته، اس لیے کہ اس نے اپنے ذمہ میں واجب ہونے کی خبر دی ہے، وما لا قیمت له لا یجب فیہا، اور جس چیز کی قیمت نہ ہو وہ ذمہ میں واجب نہیں ہوتی۔ فَإِذَا بَيَّنَ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ رُجُوعًا، پس اگر اس کا غیر بیان کیا تو یہ اقرار سے رجوع ہوگا۔ قال والقول قوله مع يمينه ان ادعى المقر له اکثر من ذلك، اور اگر مقر نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا تو قول مقر کا مع الیمین معتبر ہوگا، لأنه هو المنکر فیہ، اس لیے کہ وہی اس میں منکر ہے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌّ لِمَا بَيَّنَّا، اور یہی حکم ہے اس صورت کا کہ جب وہ یہ کہیں کہ فلاں کے لیے میرے ذمہ حق ہے ہماری بیان کردہ دلیل کی وجہ سے۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا، اور اسی طرح اگر یہ کہا کہ اس سے میں نے کوئی چیز غصب کی ہے۔ وَيَجِبُ أَن يُبَيِّنَ مَا هُوَ مَالٌ، اور واجب ہے کہ ایسی چیز بیان کرے جو کہ مال ہو۔ حتی لو بین فی الصبی الحر اب الزوجہ لا یصح، یہاں تک کہ اگر آزاد بچہ یا زوجہ بیان کریں تو درست نہیں ہے۔ وقیل یصح، اور کہا گیا ہے کہ درست ہے، والاول اصح، اور پہلا قول اصح ہے۔ ولا بد من ان یجری فیہ التمانع، اور ضروری ہے کہ ایسی چیز بیان کریں کہ جس میں تمانع جاری ہوتا ہو۔ حتی لو بین فی حبۃ حنطۃ او قطرۃ ماء لا یصح، یہاں تک کہ اگر گندم کا ایک دانہ یا پانی کا ایک قطرہ بیان کریں تو درست نہیں ہے۔ والتعویل فی الکل علی العادۃ، اور ان تمام چیزوں میں عادت پر دار و مدار ہے۔ ولو بین فی العقار او فی خمر المسلم صح، اور اگر عقار یا مسلمان کی شراب بیان کریں تو درست ہے، لأنہ مال یجری فیہ التمانع، اس لیے کہ ایسا مال ہے کہ جس میں باہمی ایک دوسرے کو روکنا متحقق ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، اگرچہ غصب کی وجہ سے مضمون نہیں ہوتا، تعویلاً علی العادت، عادت پر دار و مدار کی وجہ سے۔ قال فإن قال لفلان علی شیء، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مقر نے شے مجہول بیان کی، مبہم کوئی چیز بیان کی کہ فلاں کا میرے ذمہ چیز ہے، تبھی شے مٹی کو بھی شامل ہے اور گندم کو بھی شامل ہے، سونے کو بھی شامل ہے، یعنی کم تر سے کم تر چیز کو بھی شامل ہے اور قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی شامل ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ کوئی ایسی چیز بیان کریں کہ جس کی کوئی قیمت ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز بیان کی کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو، مثلا گندم کا ایک دانہ بیان کیا، اس طرح اور مثالیں آئیں گی، تو یہ اقرار سے رجوع شمار ہوگا، اور ہم نے اصول میں بیان کیا ہے کہ اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں۔ لأنه اخبر عن الوجوب فی الذمۃ، یہاں سے صاحب ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب مقر نے یہ کہا کہ لفلان علی شیء، تو علی کا لفظ ذمہ میں کسی چیز کے اس بات کے لیے آتا ہے، اور ذمہ میں وہی چیز لازم ہو سکتی ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہو، جس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہ ذمہ میں واجب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کا مقتضا یہ ہے کہ ایسی چیز بیان کرے گا کہ جو ذمہ میں واجب ہو سکتی ہے اور وہ قیمتی چیز ہے۔ فَإِن بَيَّنَ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ رُجُوعًا، اور اگر غیر قیمتی چیز ذکر کی تو یہ اقرار سے رجوع ہے اور رجوع کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا۔ قال والقول قوله مع يمينه، مقر نے شے مبہم کا اقرار کیا، مثلا یہ کہا کہ لفلان علی شیء،
پھر اس سے کہا گیا کہ آپ نے شے مبہم کا اقرار کیا لہٰذا بیان کریں۔ اس نے بیان کیا، مثلا یہ کہا کہ 500 درہم ہے، تو مقرلہو کہتا ہے کہ 500 نہیں ہے بلکہ 1000 ہے۔ دونوں کا اختلاف ہوا، تو ابھی اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم مقر کے قول کو مع الیمین معتبر سمجھیں، کیونکہ وہی زیادتی کا منکر ہے، اور پہلے کتاب الدعوہ میں بالتفصیل بیان کیا گیا ہے کہ منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌّ لِمَا بَيَّنَّا، اوپر لفلان علیہ شیء مقر نے کہا تھا، اور اگر لفلان علیہ شیء کی بجائے یہ کہیں کہ لفلان علیہ حق، تو اس میں بھی وہی تفصیل اور وہی دلیل ہے کہ جو اوپر بیان کی گئی۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ غَصِبْتُ مِنْهُ شَيْئًا، اور اسی میں بھی وہی اوپر والی تفصیل ہے کہ غاصب کی ذمہ کوئی ایسی چیز بیان کرنا ضروری ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہو۔ وَيَجِبُ أَن يُبَيِّنَ مَا هُوَ مَالٌ، اس کا تعلق وَكَذَا إِذَا قَالَ غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا کے ساتھ ہے کہ اگر غاصب یہ کہیں کہ میں نے اس سے کوئی چیز غصب کی ہے، تو اس کی ذمہ واجب ہے کہ کوئی ایسی چیز بیان کریں کہ جو مال ہو، اس لیے کہ عرفاً اور عادتاً جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے غصب کی ہے تو اس سے لوگ مال متقوم مراد لیتے ہیں، کیونکہ مال غیر متقوم وہ کوئی غصب نہیں کرتا۔ حتی لو بین فی الصبی الحر او الزوجہ، غاصب نے کہا کہ غصبت منہ شیئا، پھر اس سے کہا گیا کہ شے چونکہ مبہم ہے لہٰذا آپ تفصیل بیان کریں کیا چیز آپ نے غصب کی ہے، تو کہنے لگا کہ آزاد بچہ یا زوجہ میں نے غصب کی ہے، تو اس میں دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ درست نہیں ہے، یہ تفصیل قابل قبول نہیں ہے، اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ درست ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ اصح ہے۔ یہ والی جو عبارت ہے حتی لو بین فی الصبی الحر، ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں جو متداول نسخے ہیں ان نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے، ہمارے سامنے بیروت کا جو نسخہ ہے اس نسخہ میں اس عبارت کا اضافہ ہے۔ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ التَّمَانُعُ، اور فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیز بیان کرے گا کہ جس میں لوگوں کے مابین روکنا جاری ہو۔ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے گندم کا ایک دانہ چھینا ہے، یا اس کا میرے ذمے گندم کا ایک دانہ ہے، یا پانی کا ایک قطرہ ہے، تو یہ بیان اور تفصیل درست نہیں ہوگی۔ وَالتَّعْوِيلُ فِي الْكُلِّ عَلَى الْعَادَةِ، اور ان تمام صورتوں میں عرف و عادت پر دار و مدار ہے، یعنی کسی نے یہ کہا کہ فلاں کا میرے ذمے کوئی چیز ہے، یا یہ کہا کہ فلاں سے میں نے کوئی چیز غصب کی ہے، یا فلاں کا میرے ذمے کوئی حق ہے، تو ذمہ میں عرف و عادت کے مطابق جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ مراد ہوگی، یا عرف و عادت کے مطابق غصب جن چیزوں میں جاری ہوتا ہے وہ مراد ہوگی، یعنی اس میں عرف و عادت کو قاضی بنائیں گے۔ وَلَوْ بَيَّنَ فِي الْعَقَارِ أَوْ فِي خَمْرِ الْمُسْلِمِ، غاصب سے جب تفصیل طلب کی گئی تو اس نے کہا کہ عقار ہے یا میں نے شراب چھینی ہے، پھر بیان اور تفصیل درست ہے، اس لیے کہ اس میں باہمی تمانع جاری ہوتا ہے، اگرچہ غصب کی وجہ سے مضمون نہیں ہوتا۔ تعویلاً علی العادت، عرف و عادت کے اوپر دار و مدار کی وجہ سے کہ عرف و عادت میں شراب چھیننے کو غصب شمار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح عقار کے چھیننے کو غصب شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اگر غاصب نے یہ کہا کہ میں نے عقار یا شراب چھینی ہے تو اس کا یہ بیان درست ہوگا۔ وَلَوْ بَيَّنَ فِي الْعَقَارِ، یہ والی عبارت بھی ہمارے ہاں متداول نسخوں میں موجود نہیں ہے، اور ہمارے اس منتخب کردہ نسخے میں یعنی بیروتی جو نسخہ ہے اس میں موجود ہے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔